انسانی فطرت ہے، جب کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے، اس کے علم سے، کسی بھی چیز سے جب اثر لیتا ہے تو پھر اس کی بات کا اثر لیتا ہے۔ شخصیت کی اہمیت نہ ہو تو بات کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اکمل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے اعلیٰ نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، ابھی یہ حکیم ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا مولوی ہوں یا عورت ہوں یا مرد ہوں یا عرب ہوں یا عجم، پتہ لگا رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، آپ ان کو بتا دیں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی بات کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے مجھے ان کا ایمان نہیں۔ تو ہمارے دلوں سے اللہ کے نبی کی شخصیت کا تعصب اٹھ گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا ہے، لہذا آپ کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ وزن ہوتا ہے جب شخصیت کا وزن۔ ایک SSP تبلیغ میں 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ آیا فیصلہ، تو میں نے ان سے کہا کہ جو آج کل SSP ہے یہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں میرا روم میٹ بھی تھا، میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا، چلے میں آپ کو اس سے ملا تھا۔ ہم مسجد سے نکلے تو سامنے پولیس ہیڈ کوارٹر کا دروازہ تھا جو پولیس والوں کے لیے ہوتا۔ یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، جب تک آپ کسی شخص کی حیثیت کو نہیں جانتے اس کی بات کو آپ کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ اس لیے تو سند کس نے کہا، کہاں سے آئی یہ خبر؟ وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اب میری بھی داڑھی، سر پر ٹوپی، شدید گرمی تھی، اور SSP صاحب کی بھی داڑھی 4 مہینے لگا رہی تھی، سر پر ٹوپی، پولیس والا کھڑا تھا، تالا لگا۔ تو یہ ایز اے SP فیصلہ آباد سے ریسنٹلی ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ گئے تھے، وہاں سے 4 مہینے کے لیے نکلا۔ تو اس نے کہا بھائی دروازہ تو کھول، اس سے کیا خبر یہ SSP عبدالخالق گاڑی لگا، 2 مولوی صاحب ہیں لائنوں کی جاننا، اس نے یہاں ہاتھ رکھا، تو آؤ کا مطلب تھا 1.25 کلومیٹر ایک گیٹ تھا عوام کے لیے، جون کا مہینہ۔ عبدالخالق صاحب نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، بڑی گرمی ہے، دروازہ کھول۔ یوسف صاحب سنے نہیں تسی تو آؤ، پھر محنت کی کہ بھائی بہت گرمی ہے، تیری مہربانی ہے تو دروازہ کھول دے، ایک تو تسی مولوی مگر پہ جانتے ہو، میرے کو چابی ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میرا نام عبدالخالق ہے۔ میں نے کہا سر رکوع میں چلا گیا، ایسے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس نے ایسے کر چابی نکالی، اس سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں کہا ابھی ایک گل کا پتہ لگ گیا، جب تک حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ کرتے رہو، سیرت کانفرنس سے کرو، سیرت کے جلسے کرو، وہ اترا ہی نہیں دل میں، تو اللہ کے نبی کی عظمت نہیں ہے۔ پہلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا شاعر قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شاعر بنو اسرائیل کے نبی کھڑا ہو، تیری زبان پہ وحی آئے گی اور وہ بولے گی خود بخود۔ تو شاعر کہنے لگے یا سماء اسمعی یا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یبعث
أميا من الأميين ويريد أن يحول الريف إلى الفلاح والملك في رعاه ويبعث أميا من الأميين لا يقول خنا أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحكمة منطقه والعدل هديه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة أغني به بعد العيلة واجعل أمته موحدين مؤمنين مصدقين بما جاءت به الرسل واجعل دائرة الصوت على من خالفهم. یہ میں نے لمبی حدیث سے چند جملے آپ کو سنائے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت بڑا نبی بھیج رہا ہوں. اس میں سے ایک بات اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لا یقول الخنا. ایسا نبی آئے گا زندگی بھر اس کی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا. زندگی بھر یہاں سے دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا. آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ فلا انبئک بملاک ھذا کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ. معاذ تمہیں ایک نصیحت کروں جو میرے پورے دین کا خلاصہ ہے. پورے دین کا خلاصہ، سب سے اوپر کی وہ نصیحت، دین کا وہ ستون ہے. اور اونٹ کی کوہان جیسے اونچی ہوتی ہے، ایسے میری شریعت میں وہ سب سے اونچی چیز تمہیں بتانے لگا. ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ مجھے دیکھیں سارے، میری طرف توجہ فرمایا. موبائل چھوڑ دو بھائی. آپ نے یوں کیا اور اس کو یوں کیا اور کینچی کی طرح اپنی زبان کو کاٹا. پھر کہا کف ھذا، آج اس پہ قابو رکھو. اس طرح چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے. یہ کون ہے جس کو یوں کر کے سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں. 1436 ہجری میں 9 سال پہلے میں اردن گیا جماعت، وہاں سے اربد گئے ہماری جماعت. وہاں حضرت معاذ ابن جبل کا مزار ہے. فاتحہ کے لیے اندر گیا، سارا مزار خوشبو سے مہک رہا تھا. قبر کے اوپر چادریں تھیں. میں سمجھا یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی. ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے میرے چہرے کی حیرت کو پہچانا. کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ جی آ رہی. آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں یہی لگتا ہے. سونگو. میں نے ایک ایک کر کے 6-7 چادریں ساری سونگی، اس میں خوشبو نہیں تھی. میں نے کہا اس قبر سے آ رہے. اور کب وہ ان کا انتقال ہوا تھا؟ 18 ہجری میں. 7 بیٹے کی قبر بھی عبد الرحمن بن معاذ. اور میں کب گیا تھا؟ 1436 ہجری میں. کتنے سال گزر گئے؟ 1824 کے قریب سال گزر گئے، اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اور میرے نبیوں نے سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں. زبان پہ قابو رکھنا. گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، دشمنیاں پڑ گئیں، صرف اس ایک کے پیچھے.